السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 185۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ فَمَنْ زَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا قیامت کے دن اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہی شخص کامیاب ہوگا جو آگ سے بچا لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی بالشت بھر جگہ دنیا اور مافیا سے بھر کے ہے، اگر چاہو تو پڑھ لو۔ فَمَنْ زَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقی کامیاب وہی ہے جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوزخ سے ہٹایا جانا اور جنت میں جانا پسند کرے اسے ایمان پر موت آنی چاہیے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی لوگوں کے لیے پسند کرے۔ پھر جو اللہ سے راضی رہتا ہے، یہ ایک دنیاوی اصول ہے اور یہ ایک سامنے کی بات ہے کہ جو شخص اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض رہے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ الغرور، غرور سے مراد دنیا کی زینت ہے۔ پیاری بہنوں، دنیا اور دنیا کا سامان ظاہری فریب ہے۔ یہاں کسی کا ناکام ہو جانا یا کامیاب ہو جانا، ترقی کرنا آخرت کے لحاظ سے ایک ہی جیسی چیزیں ہیں۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے حق پر ہونے کا ثبوت نہیں۔ دنیا میں کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی کسی کے غلط ہونے کا ثبوت نہیں۔ دنیا کا سامان دھوکہ دیتا ہے۔ حقیقی سامان جس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ آخرت کی کامیابی کا سامان ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 ترجمہ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے سو دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہے کہ دین پر چلنا آسان نہیں، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، انسان پر آزمائشیں آئیں گی، اور انسان پر آزمائشیں اس کے دین کے حساب سے ہی آتی ہیں۔ دین آزمائشیں آنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہیں کرتا، استغفر اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ آخرت کو ترجیح دینے اور دنیا کو ترجیح دینے والوں کے رویے میں کیا فرق ہے؟ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ آخرت کو ترجیح دینے والے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولتے، جبکہ دنیا کو ترجیح دینے والے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ انہیں کسی بھی معاملے میں رب یاد نہیں رہتا۔ آخرت کو ترجیح دینے والے غلطی ہوتی ہے تو توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ دنیا کو ترجیح دینے والے غلطی پر قائم رہتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے، انہیں نہ شرمندگی ہوتی ہے اور نہ وہ اپنی غلطی کو دور کرتے ہیں۔ آخرت کو ترجیح دینے والے ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے، جبکہ دنیا کو ترجیح دینے والے ایسی محفلوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے بے تعلقی ملے، دین سے نفرت ہو جائے اور بے حیائی کا موقع ملے، استغفر اللہ۔ آخرت کو ترجیح دینے والے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، جبکہ دنیا کو ترجیح دینے والے مال اور دنیا کے حصول کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ معاشرے کے محروم طبقات کے بارے میں بھی دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، تو پھر اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جب انسان یہ حقیقت جان لیتا ہے تو دنیا اس کی ترجیحات سے نکل جاتی ہے۔ انسان آخرت کے لیے ہر طرح کی مشکلات اور آزمائشیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان کا محور
انسان کی سرگرمیوں کا محور اور مرکز بدل جاتا ہے، انسان کا مالی نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دنیا میں ایسی سرگرمیاں اختیار کرتا ہے جو اس کے کام آئے۔ مثلا ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنی غلطیوں پر توبہ کرنا اور معاشرتی خدمات کے لیے کوششیں کرنا۔ آیت نمبر 186، لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان اللہ فقیر، یہ جو پچھلی آیت ہم نے کل پڑھی تھی، وہاں سے لے کے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق و فخاص کے مابین معاملہ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، جبکہ ایک دوسری جگہ پہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بن اشرف یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کی شان میں توہین اور گستاخی والی اشعار کہا کرتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جان اور مال، یعنی ان دو چیزوں سے آزمائی جاؤ گے۔ اموال کی آزمائش میں نازل ہونے والی آفات ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور جان کی آزمائش میں قید ہو جانا، زخمی ہو جانا اور انواع و اقسام کے خوف اور مصیبتیں ہیں۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ جان و مال میں کمی کر کے مومن کو آزمایا جانا ضروری ہے۔ مومن کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دین پہ چلنا آسان نہیں ہے، رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، اور انسان کے دین کے حساب سے ہی آئیں گی۔ جنت کا راستہ مشکلات کا راستہ ہے، اور زندگی کی مشکلات کیا ہیں؟ پیاری بہنوں، ناپسندیدہ کاموں سے خود کو روکنا اور خواہشات نفس کے خلاف چلنا، یہ نفس کے لیے بھاری کام ہے، یہی تو مشکل کام ہے، اور یہی تو انسان کا جہاد ہے۔ وہ جہاد تو اب نہیں ہے نا کہ آپ بارڈر پہ جا رہے ہیں اور کافروں سے لڑائی کر رہے ہیں، اب اس وقت نفس کا جہاد ضروری ہے۔ اس معاملے میں ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آزمائشوں سے ہی نیکی اور صبر کی قوتوں کو بھی جگایا جا سکتا ہے، اور راستے میں آنے والی مشکلات برداشت کر کے ہی انسان قابل اعتماد بنتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنا انسان حق کے راستے کی مشکلات برداشت کرتا ہے، اتنا ہی وہ راستہ اس کو عزیز ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی دنیاوی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دین کے معاملے میں چلنا، دین کے راستے میں چلنا آسان نہیں ہے پیاری بہنوں، آسان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمیں شیطان لوگوں کے بیس میں آ کے ڈراتا ہے، ہاں یہ کرو گے لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسے کرو گے تو خاندان والے کیا کہیں گے۔ ہمارے سر پہ صرف ہر وقت ایک ہی ڈنڈا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ پیاری بہنوں، اس لائن کو چینج کر لیں، اور اس لائن کی جگہ موٹا موٹا لکھ کے کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ کے گھر پہ نظر پڑتی ہو دیوار پہ لکھ کے لگا لیں، اللہ کیا کہے گا، اور اپنا تن من دھن سارا دن رات اپنی زندگی کا محور یہ بنا لے کہ میں ہر عمل کے لیے اللہ کو جواب دوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ تم میری بندے تھے اور میرے ہی خلاف چلتی رہی، لوگوں کی پرواہ کرتی رہی۔ نہیں، جو حق بات ہے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد والے لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو آہستہ آہستہ موقع محل دے کے، یہ نہیں کہ ہر وقت آپ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑی رہیں، موقع محل دے کے ان کو سمجھاتی رہیں، کوشش کرتی رہیں، دل سے اس برائی کو برا جانیں اور اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ دن بدن ہر چڑھتا ہوا دن آپ کے لیے بہت سی آسانیاں لائے گا۔ لیکن بات صرف وہی ہے کہ جب آپ اپنی سوچ بنا لیں کہ یہ میں نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس راستے پہ چلنا ہے جو میرا اللہ کہتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کی، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہیں، اور پھر
آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہے، مضبوط ہے، تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ 4023، یعنی سبحان اللہ کہ دنیا میں انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں اور اس کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو کس چیز کا علم ہونا ضروری ہے؟ اس کو اپنے نفس کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر کون سی چھپی ہوئی قوتیں ہیں۔ اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ شیطان کن کن دروازوں سے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اور حق کے راستے میں پھسلن کہاں کہاں ہے، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب آزمائش آتی ہے تو اس سے انسان میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ صبر و استقامت۔ صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً تم ان سے ضرور بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگ بدر سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ ابھی وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہیں۔ اہل کتاب اور مشرک تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، شکوک و شبہات پھیلائیں گے، تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ ہر وہ شخص جو حق پر قائم ہوتا ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے تو اسے لازماً ایذائیں دی جاتی ہیں، لیکن سوال ہے کہ تکلیف دہ باتوں کی دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تکلیف دہ باتوں کی دعا ہے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا، نمبر 2 اللہ سے مدد مانگنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف یعنی تقوی سے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے یعنی صبر سے ہی مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہاں کہاں صبر کریں؟ نمبر 1 جان اور مال کی آزمائش میں، اور اپنے صبر میں صبر شرعی حدود سے تجاوز نہ کرے، یعنی ایسے مقام پہ صبر نہ کریں جہاں صبر کرنا جائز نہ ہو، بلکہ وہاں پہ تمہارا کام اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے مل کے رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کے نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ ابن ماجہ 4032، یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ لوگوں میں رہ کے صبر کرنے کا، حوصلہ کرنے کا، برداشت کرنے کا اجر ہے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہ میں نے کسی سے ملنا ہی نہیں ہے، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، میں نے ملنا ہی نہیں، میں نے اس رشتہ دار سے نہیں ملنا، اس محلے دار سے نہیں ملنا، وہ مجھے باتیں کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ نہیں، لوگوں میں رہ کر صبر کرنے کا ہی اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، اور یقیناً یہ بلند حوصلہ کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔